बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। बरतानिया में एक मुकदमा दायर किया गया है और हत्या के इज़्ज़त का दावा दायर किया गया है और ये पाक फ़ौज के साबिक जो मेजर हैं आदिल राजा आदिल के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। हत्या के इज़्ज़त का दावा है और दावा दायर करने वाले राशिद नसीर, ब्रिगेडियर राशिद नसीर, जिन्होंने ये कहा है कि हत्या के इज़्ज़त का कि मेरे खिलाफ इल्ज़ाम लगाए गए हैं और मेरी साख को नुकसान पहुंचा है। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का पहला ऐसा वाक़या है कि एक सीनियर अफसर ने, पाक फ़ौज के सीनियर अफसर ने किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया हो या हत्या के इज़्ज़त का दावा दायर किया हो। ये लंदन हाई कोर्ट में किया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे पीटीआई ने जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकरीरी है उसको अदालत में चैलेंज किया है कराची में। और साथ सिंध हुकूमत ने एमक्यूएम को एक और धचका दे दिया है। सिंध हुकूमत ने एमक्यूएम के जो नामजद एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जिनको कुछ दिन पहले ही लगाया गया था, उनको मुअत्तल करने और उनको हटाने का फैसला कर लिया है। तो ये मजीद बेनकाब होते जा रहे हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ, एक रिपोर्ट सामने आई है पिल डॉट की। पिल डॉट की जानिब से ये कहा गया है कि 2022 पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से 75 सालों में जो 2022 का साल है, ये बदतरीन साल था जमहूरियत के हवाले से। जहां हम देखते हैं कि जो स्टॉक चेंज है उसके हवाले से जो रिपोर्ट आई है, बैनुल अक़वामी रिपोर्ट है, जिसमें पाकिस्तान को बदतरीन साल 2022 का साल पाकिस्तान की मुआशी हालात के लिए और स्टॉक चेंज के लिए बदतरीन साल करार दिया गया। वहीं पे जमहूरियत के साथ जो खेली गई चालें हैं वो बेनकाब हुई हैं 2022 में। और पाकिस्तान ये इंतज़ामी कारकर्दगी के जायजे की गैर सरकारी एक तंजीम है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, पिल डॉट के नाम से साल 2022 से मुतल्लिक सालाना जायजा रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जमहूरियत के नाम पर जो सियासी चालें हैं वो बेनकाब हुई हैं। रिपोर्ट में साल 2022 को जमहूरियत के लिए मायूस कुन करार देते हुए कहा है कि गुज़श्ता 70 सालों से जमहूरियत के साल खेली गई चालें 2022 में बेनकाब हो गई हैं। गुज़श्ता 70 साल से सियासतदान लालच में गठजोड़ करते रहे हैं। साल 2022 में सियासतदानों का गठजोड़ और सियासी चालें अपने नुक्ता अरूज पर पहुँच गईं। रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2022 में जमहूरी निज़ाम की खराबियाँ मुकम्मल तौर पर बेनकाब हुई और रियासती इदारे भी अमली तौर पर मुकम्मल मफलूज नजर आए और बेनकाब हुए। पिलडॉट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि साल 2023 में गैर आइनी कार्रवाइयों के खिलाफ संजीदा इकदाम करने होंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का सख्त इल्ज़ामात का मुकाबला करना जमहूरियत के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को अपने मामला दुरुस्त करने होंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि कमान की तब्दीली के बाद सियासत में इस्टेब्लिशमेंट के मुलव्वस होने का सबूत नहीं मिला। इस्टेब्लिशमेंट सियासत से अलग रहे तो जमहूरियत के लिए मजीद बेहतरी आ सकती है। ये उनकी जानिब से आखिर में एक कसीदा भी पढ़ा गया है। अब ये रिपोर्ट सामने आई है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, और ये बेसिकली क्योंकि जो इनके मामलात चल रहे हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और जो चीज़ें हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इन मामलात को उठाया गया है। तो यहाँ इस तरह का मामला है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान जो तनाज़े है वो शिद्दत अख्तियार कर गया है। मैंने आपको बताया था कि एमक्यूएम ने 9 जनवरी को एहतजाज कॉल दे दी है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अब पीपल्स पार्टी ने बजाय इसके कि इनके हालात कुछ बेहतर होते और नून लीग के सीनियर वज़रा गए थे मनाने के लिए, वो ना मना सके और वो खाली हाथ लौट आए। आसिफ जरदारी अपना जो लालच है उसमें कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है और एमक्यूएम के अपने मफादात हैं। ये अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं, अवाम के लिए नहीं लड़ रहे। यही वजह है कि सिंध हुकूमत के मुताबिक डीएमसी शर्की के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद शकील अहमद, जो कि एमक्यूएम की फरमाइश पर लगाया गया था, उनको भी ताहुक्म सानी हटाने का फैसला किया गया है। इसी तरह डीएमसी कोरंगी तैनात एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद शरीफ को भी हटाने का फैसला किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद मोहम्मद फारूक को भी ताहुक्म सानी ओहदे से हटाने का फैसला किया गया। ये तीनों जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ये एमक्यूएम की फरमाइश पर लगाए गए थे। बलदियाती इलेक्शन शेड्यूल ऐलान होने के बाद नए अफसरान नहीं लगाए जा सकते थे और इन्होंने जानबूझ के पहले एमक्यूएम को खुश किया और अब इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट्स का बहाना बना के इन्होंने उनको हटाने का फैसला किया है। वही बात है कि एमक्यूएम के हाथ कुछ नहीं आया। एमक्यूएम जहाँ थी वहीं पे खड़ी है और एमक्यूएम ने अपने जो उनके चंद कारकुनान थे
ساری زندگی ایم کیو ایم نے لگائی تھی اور ایک مہاجرزم کے نام پر وہاں سیاست کی تھی، لسانی سیاست کی تھی، اور یہ عمران خان کی سیاست ایسی تھی کہ مہاجر خلاف کھڑے ہو گئے ایم کیو ایم کے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں دیا کیا ہے؟ آپ جب تک اس شہر پر آپ کی حکومت تھی، وہ مصطفیٰ کمال ہو، وہ جو حیدر رضوی ہو، یا ان کے جو بھی وہاں پر رہے ہیں ناظم کراچی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ صرف اور صرف یہی کرتے تھے کہ انہوں نے کراچی میں بوری بند لاشیں دی، اور کراچی کے لوگوں کو یہ پچھلے 3-4 سال میں سکھ کی سانس کسی حد تک آئی ہے۔ اب دوبارہ جب یہ 8 مہینے ہو گئے ہیں تو تباہی مچ گئی ہے وہاں پر، اور وہاں پر سکول، بچیوں کے سکول سے ڈکیٹی ہو رہی ہے اور ڈاکو گھس جاتے ہیں، اور وہاں پر حمام میں ڈاکو گھس گئے ہیں، وہاں پر چائے پینے کے اڈوں پر ڈاکو پہنچ گئے ہیں، اور حتیٰ کہ جو پروٹوکول آفیسر ہے سی ایم وزیر اعلیٰ سندھ کا، وہ لٹ گیا ہے، اس کے مہمان کینیڈا سے آئے ہیں، وہ انہیں ریسیو کرنے گیا ہے، وہ لٹ گیا ہے۔ تو پھر وہاں کیا بات کرنی، اور کون سی جو ان کی شفافیت ہے، یا یہ کوئی ان کا رول آف لاء کی بات کریں گے؟ یہ تو صرف اپنا، یہ ان کا ایک ایک منٹ اس قوم پر بھاری پڑ رہا ہے، چاہے وہ سندھ حکومت ہو یا شہباز حکومت ہو، یہ ایک ایک منٹ میں کروڑوں روپے چرا کے باہر بھجوا رہے ہیں، اور یہ جو ابھی انرجی بچانے کا اور یہ سارا جو ڈرامہ ہے، یہ صرف اپنا پیسہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کی جو فیکٹری ہیں، ابھی یہ انہوں نے چینی درآمد کرنے کا کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ اس وجہ سے کہا ہے کہ پیسے بنانے ہیں۔ پیسے کیوں بنانے ہیں؟ کہ سارے مافیا تو اب ان کے ساتھ ہیں۔ جہانگیر ترین ہے، اپنی شریف خاندان کی شوگر ملیں، اور دوسرے نمبر پر جہانگیر ترین، یہ دو ہی، اور پھر اومنی گروپ والے جو زرداری کے ہیں، زرداری کی شوگر ملیں ہیں، تو یہ 3 تو لوگ ہیں جو شوگر مافیا کے ہیڈ ہیں۔ تو انہوں نے چینی کے لیے اپنے فیصلے کر رہے ہیں، اربوں روپے بنائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن شیڈول کے بعد سیاسی بنیادوں پر ایڈمنسٹریٹرز کی تقرری کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ پی ٹی آئی کراچی کے صدر بلال غفار نے شہباز امام ایڈوکیٹ کے توسط سے درخواست دائر کی ہے، اور اس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ فرقان طیب، شکیل احمد اور محمد شریف کو کراچی کے اضلاع میں ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا گیا ہے۔ یہ افسران متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے بھی ارکان ہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان افسران کی سیاسی بنیادوں پر تقرری بلدیاتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ سیف الرحمان کو ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی تبادلے اور تقرریوں پر پابندی کے بعد تعینات کیا گیا ہے۔ حکومت سندھ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر انتخابی قوانین کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ انتخابی قوانین سے متصادم یہ تعیناتیاں غیر قانونی ہیں، ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے، بہت اہم درخواست ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس درخواست پر کیا ہماری جو سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ آتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو معاملہ ہے پاک فوج کے سینئر افسر بریگیڈیئر راشد نصیر نے جو عادل فاروق راجہ، جو سابق فوجی افسر ہیں، میجر ریٹائرڈ ہیں، عادل فاروق راجہ، ان پر مقدمہ کیا ہے، اور یہ حد کی عزت کا دعویٰ دائر کیا گیا ہے برطانوی ہائی کورٹ میں، جو لنڈن ہائی کورٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عادل راجہ یوٹیوب پر اپنے جو وی لاگ بھی کرتے ہیں، اور وہ پچھلے کافی عرصہ سے ان کے جو وی لاگز ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں۔ اب وہ ایک بیان کر رہے تھے، اور ان کا ایک اپنا جو ایک بات کرنے کا ایک انداز ہے، اور وہ ہمارے جو پاک فوج کے لوگ ہیں، اب وہ محسوس یہ کرواتے ہیں کہ جی ان کے پاک فوج کے جو اس وقت بھی موجودہ جو افسران ہیں، تو وہ ان کو خبر دیتے ہیں، یا وہ جو ان کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ اسی بنیاد پر یہ 3 دن پہلے جو معاملہ بنا ہے، اور جو مختلف اداکارائیں ہیں ان کے ساتھ جو تصاویر ان کی وائرل ہوئی ہیں، اور پھر ان سب نے اس کی مذمت بھی کی ہے، اور انہوں نے غم و غصہ کا اظہار بھی کیا ہے۔ حالانکہ عادل راجہ کی جانب سے کوئی نام تو نہیں لیا گیا تھا، ہنٹس انہوں نے ضرور دیے تھے، پھر وہ سوشل میڈیا پہ معاملہ چل گیا، اور ان کی تصاویر لگا کے، جو بالکل غلط بات ہے، تصاویر لگا کے اس طریقے سے اس معاملے کو نہیں اچھالنا چاہیے تھا، جس چیز کی تصدیق نہ ہو۔ اور پھر ہم تو ایک اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں، اور ہم میں اور باقی لوگوں میں فرق ہونا چاہیے کہ ہم اپنا جو تنقید ہے یا اپنا اختلاف ہے وہ کس حد تک بڑا ایک نپا تلا ہونا چاہیے، اور ود ان لا ہونا چاہیے، جیسے عمران خان کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ بہرحال اب یہ جو ہیں بریگیڈیئر راشد نصیر، ان کے حوالے سے
وہ اپنے ویلاگ میں ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور ان پر تنقید کرتے رہتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے خلاف انتخابی دھاندلی اور جو قمر باجوہ کی ہارس ٹریڈنگ کے الزامات عائد کیے گئے تھے، اور اس میں کہا گیا تھا کہ جو راشد نصیر ہے اس پر بھی الزام لگایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف انتخابی دھاندلی میں وہ ملوث ہیں۔ قمر باجوہ کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ کے الزامات عائد کیے تھے۔ کبرا خان جو کہ ایکٹریس ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ لندن میں عادل راجہ کے خلاف، چونکہ عادل راجہ پاکستان چھوڑ کر وہ لندن چلے گئے تھے اور وہ لندن میں مقیم ہے اور وہاں بیٹھ کر وہ اپنا جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں، تو کبرا خان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ہم وہاں پر ان کے خلاف حد کی عزت کا دعویٰ دائر کریں گے، جبکہ ان کا موقف یہ ہے کہ میں نے تو نام ہی نہیں لیا تو میرے خلاف کیا دعویٰ ہوگا یا کیسے ہوگا۔ بہرحال اب یہ ایک بڑی انہونی ہے کہ ایک سٹنگ سینئر افسر ہیں بریگیڈیئر راشد نصیر، وہ انہوں نے یہ دعویٰ دائر کیا ہے۔ اچھا، ایک چیز اسی عادل راجہ کی جانب سے کل دن میں بتائی گئی کہ کبرا خان کو باقاعدہ کسی نے ہائر کیا ہے کہ آپ حد کی عزت کا دعویٰ دائر کریں۔ اب وہ ان کا الزام تھا، اور اس الزام کے بعد جب یہ خبر سامنے آئی، اور مرتضیٰ شاہ جو جیو نیوز کا نمائندہ ہے لندن سے، اور وہ ہمیشہ صبح و شام نون لیگ کی اور نواز شریف کی خبریں دیتا ہے، یہ اس نے خبر بریک کی ہے، اور پھر اس کی تصدیق خود عادل راجہ نے بھی کی ہے کہ ہاں جی اس طرح کا حد کی عزت کا دعویٰ دائر کیا گیا ہے، اور اس میں بریگیڈیئر راشد نصیر پر پنجاب کے ضمنی انتخابات سے متعلق آصف زرداری سے خفیہ ملاقاتوں کے الزامات لگائے گئے تھے، اور انہوں نے موقف اختیار کیا گیا کہ میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ کی طرف سے چلائی گئی مہم سے حاضر سروس بریگیڈیئر کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے، تو بریگیڈیئر راشد نصیر نے یہ مقدمہ دائر کیا ہے لندن ہائی کورٹ میں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ ایک حاضر سروس ایک فوجی افسر نے یہ دعویٰ دائر کیا ہے حد کی عزت کا، اور معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ لندن ہائی کورٹ میں کیسے معاملات آگے چلتے ہیں، اور کس کا، کیونکہ وہاں پر تو معاملات میرٹ کے اوپر ہوتے ہیں، وہاں تو آپ جو ویڈیوز کا معاملہ ہے یا ڈرا دھمکا کے انصاف نہیں لے سکتے، میرٹ کے اوپر ہو سکتا ہے، اور قوم دیکھنا چاہتی ہے کہ میرٹ کیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔